اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَفِرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ، اے انسان اپنے فارغ وقت کی قدر کر لو قبل اس سے کہ تم مشغول ہو جاؤ، مصروف ہو جاؤ کسی کام میں۔ اگر کسی آدمی کے پاس خالی وقت ہے، روزانہ 2-4 گھنٹے اس کے پاس خالی ہے، کوئی کام اس میں اس کو کرنا نہیں ہے، تو ان 4-5 گھنٹوں کی قدر کر لو۔ جو اہم کام جس کو کرنا چاہیے تھا نہیں کر سکا، اس کو شروع کرو۔ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے یا بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کرنے والے، ان کے پاس اگر 2-4 گھنٹے خالی بچ رہے ہیں، اپنے ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد، ڈیوٹی پورا کرنے کے بعد کچھ وقت ان کا بچ رہا ہے، اس میں کچھ نیا سیکھو۔ دنیاوی اعتبار سے بھی یہ نصیحت تمام لوگوں کے لیے مفید ہے، اور دین کے اعتبار سے بھی یہ نصیحت تمام لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ کوئی نئی چیز سیکھو، اسکول میں پڑھنے والے، کالج میں، بڑے بڑے آفس میں کام کرنے والے، نئی چیزوں کو سیکھو، ابھی وقت ہے خالی، کیا پتہ یہ سیکھی ہوئی چیز آئندہ چل کر تم کو کام آ جائے، آئندہ چل کر وہ کسی کمپنی سے تمہیں وہی سافٹ ویئر والا کام دے دے اور تم وہاں چلے جاؤ کہ تمہارے پاس فلاں ڈگری بھی ہے، فلاں ڈگری بھی ہے، فلاں ٹیلنٹ بھی ہے، فلاں ٹیلنٹ بھی ہے۔ آدمی کو اپنے پاس موجود نالج پر اکتفا نہیں کرنا، بس اتنا کافی ہے، نہیں، خالی وقت ہے تو نیکسٹ کیا ہے سیکھو، آگے کیا ہے اس کو جانو، سیکھو، فائدہ ہوگا۔ اسی طرح دین کے اعتبار سے بھی یہ نصیحت مفید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس اگر خالی وقت ہے اس کی قدر کر لو، ذکر کر لو، دعا پڑھ لو، قرآن کی کوئی سورت یاد کر لو، چند مسئلے مسائل نماز کے، روزے کے یاد کر لو، سیکھ لو، 2-4 رکعت نماز پڑھ لو، کیا پتہ اب پڑھی ہوئی نماز آئندہ چل کر تم نہ پڑھ سکو، وقت نہ ملے تمہارے پاس، موقع نصیب نہ ہو، اس موقع کو غنیمت جانو۔ خالی وقت ہے، ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں لگنا۔ سب سے بیکار قسم کا آدمی اگر کوئی ہے تو وہ آدمی ہے جو اپنا وقت بھی ضائع کرتا ہے اور دوسروں کا وقت بھی ضائع کرتا ہے، خالی بیٹھا رہتا ہے، ان کو بلا کر کے باتوں میں اپنا سارا وقت ضائع کر دیتا ہے۔ سب سے بیکار قسم کا آدمی وہ ہے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب و غریب حدیث بیان فرمائی، قیامت میں جہنم میں جانے والے جہنم میں چلے جائیں گے، وہ تو افسوس میں رہیں گے ہی اپنی پوری زندگی کو سوچ کر، جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے۔ جنت میں جانے والوں کو کسی بھی چیز کا افسوس نہیں ہوگا، لیکن ایک ایسی چیز ہے جس کو سوچ کر جنت میں جانے والے بھی افسوس کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا لَيْسَ يَتَحَسَّرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَّا عَلَى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهَا۔ جنت میں جانے والے کسی بھی چیز پر افسوس نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو اس وقت کے بارے میں افسوس کریں گے جو ان کو دنیا میں ملا تھا، جس میں وہ خالی تھے، کچھ عبادت کر سکتے تھے، ذکر کر سکتے تھے، تلاوت دعا کر سکتے تھے، نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن اس وقت کو انہوں نے ویسے ہی ضائع کر دیا، بیکار کر دیا۔ اس وقت میں اگر کچھ عبادت کر لی ہوتی، کچھ ذکر کر لیا ہوتا، جنت میں اور ان کے درجات بلند ہو چکے ہوتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس جو خالی وقت ہے اس وقت کی قدر کر لو، ورنہ ایک زمانہ ایسا آئے گا
کہ تم خالی وقت تلاش کرتے ہو، 5 منٹ کے لیے میں خالی ہو جاؤں، خالی ہو نہیں پاؤ گے، اتنا تم کو کام کرنا پڑے گا۔ ہمارے نوجوان موبائل لے کر کے گلی کوچوں میں، گھروں میں، ادھر ادھر چھت پر بیٹھ کر کے سارا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ نہ پڑھنے کی طرف ان کی کوئی توجہ ہے، نہ اسکول کا ہوم ورک ہے، نہ کالج کا کوئی پورشن ہے، کسی طرف ان کا دھیان نہیں جاتا۔ ہمیشہ موبائل، گیم ہے، فلم ہے، گانا ہے، فلاں، اسی میں ہمارے نوجوان تباہ و برباد ہو رہے۔ آگے چل کر کے ابھی آپ کو کچھ سرکاری نوکریوں میں، بڑی آفیسوں میں، سرکاری ڈپارٹمنٹس میں کچھ مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ ابھی جو یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، ابھی جو یہ سچویشن چل رہا ہے، یہ جنریشن ایسا ہے کہ آگے چل کر سرکاری آفیسز کے اندر ہمارا مسلم کوئی نوجوان آپ کو کام کرتا ہوا نہیں ملے گا، کیونکہ اس حساب سے اس کے پاس مارکس نہیں ہوں گے، اس حساب سے اس کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہوگا۔ جہاں دیکھو ہمارے مسلم نوجوان، کوئی آٹو چلا رہا ہے، کوئی پنچر ڈال رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل ریپیئر کر رہا ہے، پڑھنے لکھنے میں ہمارے نوجوان بالکل پیچھے ہو گئے۔ تو اس کی طرف توجہ دینا ہے۔ اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، 5ویں چیز جس کو غنیمت جاننا ہے وہ کیا؟ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اے انسان اپنی دنیاوی زندگی کی قدر کر لو قبل اس سے کہ تمہاری موت آ جائے۔ ابھی تم زندہ ہو، سانسیں جاری ہیں، کچھ کر سکتے ہو، چاہے دنیا کا کام ہو، چاہے دین کا کام ہو، اپنا ہو یا دوسروں کا ہو، کچھ کر سکتے ہو، زندگی باقی ہے، کر لو، اچھا کام کرو، کسی کی مدد کرو، کسی کی خدمت کرو، کچھ توبہ استغفار کرو، نمازیں پڑھ لو، ذکر کرو، کسی کو اچھا ایڈوائز ہی دے دو۔ ابھی وقت ہے، زندگی باقی ہے، سانس جاری ہے، ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں، کچھ کر لو، بیکار نہ رہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے، موت آنے سے پہلے اپنی زندگی کی قدر کر لو، موت آ جائے گی، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ اب زندگی ہے، ایک سبحان اللہ بھی کہہ دو گے، اس کا مقام احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ مرنے کے بعد قبر میں 10,000 رکعت نماز بھی پڑھو گے، ایک سبحان اللہ کے برابر نہیں ہوگا۔